بعض اوقات کسی من پسند شخص کا ہم سے دور ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے یا پھر یہ آزمائش ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کو ایک مقصد کے تحت بھیجتا ہے اور بعض کو ایک وقت کے بعد ہم سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہماری بہتری کے لیے نہیں تھا، یا اللہ ہمیں کسی اور بہتر چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں اس کا فہم بعد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یاد رکھو کہ جب کوئی قریبی شخص دور ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، صبر کریں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مزید مضبوط کریں۔ شاید اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے یا ہمیں کسی اور بہتر راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی محبت اور توجہ اللہ سے زیادہ کسی انسان پر مرکوز کر دی تھی، کیونکہ جب ہم کسی شخص یا چیز سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل محبت اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، جب تم کسی چیز کے کھو جانے پر بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اسے اللہ سے زیادہ عزیز رکھا تھا۔ بعض اوقات یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کسی کو ہم سے دور کر دیتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ اس پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔